پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں باقاعدہ طور پہ، جس کو کہتے ہیں کہ فرنٹ لائنز پہ اپنے ٹروپس کے ساتھ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، بہت سے آپریشنز کا حصہ بھی رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ٹاپ ڈیسیجن میکنگ فورمز کا حصہ بھی رہے۔ پاکستان کے گورننس کے، سیکیورٹی کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب سے، سابق کور کمانڈر، سابق کمانڈر سینٹرل کمانڈ۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کون کون سے علاقوں میں آپ نے آپریشنز کیے؟ ویسے تو تمام ایریاز میں آپریٹ کیے سوائے نارتھ وزیرستان، لیکن ساؤتھ وزیرستان، اس کے بعد خیبر، اورکزئی، ممند، یہ جو کچھ علاقہ ہے نارتھ وزیرستان کا اس میں بھی ہے جہاں پر ٹل وغیرہ کا علاقہ تھا، دیر، بنیر جو کہ ٹرائبل ایریاز میں نہیں آتا تھا، اس میں سیٹلڈ ایریا میں آتا ہے، اس میں بھی آپریٹ کیا تھا۔ تو ٹوٹل جو 48,000 اسکوائر کلومیٹرز کا کامبیٹ زون تھا، اس میں سے 35,000 اسکوائر کلومیٹرز ایف سی کے ساتھ کلیئر کیا تھا۔ اینڈ اتنا زیادہ ایکسپیرینس کسی اور کا تو نہیں ہے ان علاقوں کا؟ آپ بلانگ بھی ٹانک سے کرتے ہیں؟ ٹانک سے بلانگ تو کرتا ہوں، اور شاید اسی لیے مجھے آسانی ہوئی تھی۔ تو ایکسپیرینس سب کا ہوگا، اپنے اپنے طریقے سے ہوتا ہے ایکسپیرینس۔ جب اتنے سارے آپ نے آپریشنز کیے تو اس میں یقیناً آپ کے آفیسرز اور جوان، ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہوں گی، انجریز اور شہادتیں؟ جی، کافی کچھ تو سارے میرے کلوز ہی تھے۔ ایک تو میرا اپنا ای ڈی سی تھا مراج، جو بنیر میں شہید شہادت اس نے پائی تھی۔ کرنل انور تھے سوات اسکاؤٹس کی، میں ویسے ایک دو نام لے رہا ہوں، نہیں تو بہت سارے تھے۔ جب اتنے سارے آپریشنز آپ کے کولیگز نے، آپ کے جوان و افسروں نے کیے، شہادتیں بھی ہوئیں، کیجویلٹیز بھی ہوئیں اس میں، اور جب پھر آپ سنتے ہیں کہ جی انہی دہشت گردوں سے بات چیت کرنی ہے جن کے خلاف آپ لڑے، اس قوم نے قربانیاں دیں، تو ایز اے ملٹری کمانڈر اور ایک پاکستانی شہری کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں جیسے کہتے ہیں میموری دا ویری شارٹ، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ حالات کیا تھے۔ ابھی بھی میرے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ اب اکا دکا یہاں پر ادھر ادھر فائر ہوتا ہے، کوئی آئی ڈی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو کیا فرق پڑا ہے اس ان آپریشن سے؟ میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے، اور اب ملیٹنٹ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ اس میں بہت بڑا ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے۔ اس وقت انڈس ہائی وے بند تھی، پشاور سے ایڈمنسٹریشن شفٹ کر رہی تھی ایبٹ آباد، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند تھا، مماند ایجنسی میں آپ نہیں جا سکتے تھے ہیلی کاپٹر کے علاوہ، باجوڑ ایجنسی کے اندر افغانستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور پاکستان کا وہاں پر وجود ہی نہیں تھا۔ باجوڑ کے اندر وہاں پر افغان کمانڈر ریونیو وغیرہ سارا کچھ خود ہی کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو اس وقت کی تھی، اس کو سب ریورس کیا تھا ہم نے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان سے بات چیت کریں، چلیں بات چیت کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ کنڈیشنز ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس بیسس پر ہیں، ایک تو بھول گئے کہ کیا حالات تھے، دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی۔ یہ واقعی ہماری جنگ نہیں تھی، یہ کیوں سمجھتے ہیں لوگ؟ ہماری ریٹ آف دا اسٹیٹ بالکل نہیں تھی، اور یہ 4 چیک باکسز میں بناتا تھا اپنے آفیسرز کے لیے، بتانے کے لیے کہ کیا ہم سکسیسفل ہیں کہ نہیں۔ ڈو یو اون دا روڈز، سڑکیں آپ کے حوالے ہیں، باؤنڈریز کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ پاپولر ہیں، اور گورنمنٹ کی ریٹ ہے، پی اے کا دفتر کھلا ہے کہ نہیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں۔ اگر یہ 4 چیزوں کو آپ ہاں میں، یس میں کہہ سکتے تھے تو پھر آپریشن سکسیسفل تھا۔ ٹی ٹی پی کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ لیٹس ٹرن ملیٹنسی اینڈ جہاد ان سائڈ انورڈ ٹورڈز پاکستان، کیا یہ فیکٹر تھا انٹرنیشنل؟ ایک انداز میں یہ تھا، یہ ایسا تھا کہ تقریباً 2002 میں یہاں پر جو فاٹا میں گورنمنٹ تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، ویکیوم تھا، اور یہ جہادی پھر رہے تھے، اور ایک کافی ایک کانفلکٹ قسم کا ایک ماحول وہاں پر پیدا ہو گیا۔ تو القاعدہ نے سوچا کہ یہ ان کے لیے ایک اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک یارڈ ہے ان کے لیے،
جہاں سے وہ اپنے انٹرنیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر طاہر یلدوشوف پہنچ گیا IMU کا کو فاؤنڈر. اس کے ساتھ 50,000 چچن، تاجک اور ازبیک تھے. اس نے الائنمنٹ شروع کر دی مسعود ٹرائب کے ساتھ تھرو بیت اللہ مسعود. یہ 2002 کی بات ہے. اور وہاں پر یہ شروع ہوئی کہانی. بعد میں وزیروں نے، وزیر جو ساؤتھ وزیرستان کے تھے، ان کا بریک اپ ہو گیا تھا مسعود پر، اسی بات پر کہ آپ نے فارنرز کیوں رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان کو آبجیکٹو صرف 2 تھے، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج. تو ابھی جب ان کا ٹارگیٹ اور آبجیکٹو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج تھی، ہاؤ کین یو سے اٹس ناٹ یور وار اینڈ وی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس وار. یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پر جہاد کرنا شروع ہو گئے تھے اور یہاں پر یہ پاکستان فوج پر حملہ کرنا شروع ہو گئے. 2008 جنوری کے اندر، مجھے ابھی تک یاد ہے اس لیے میں ادھر ہی تھا، بیت اللہ مسعود نے وار ڈکلیئر کیا پاکستان کے اوپر فارملی. پاکستان نے تو کبھی فوج نے یا ریاست نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا وار، یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا وار آن دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا پاکستان آرمی. 2008 جنوری ریکارڈ کے اوپر ہے. فرسٹ ٹائم جب ہم ساؤتھ وزیرستان موو ان ہوئے تھے تو ہماری افواج کی کافی زیادہ کیجولٹیز ہوئی تھیں. اس وقت بھی اٹیک کرنے والے TTP کے فیکشنز تھے یا القاعدہ کے تھے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں جب ساؤتھ وزیرستان میں انٹر ہوئے تھے، وہ تو میں ہوا تھا 14 ڈویژن کے ساتھ 2007 میں. 2007 میں میری کیجولٹیز اس لیے نہیں ہوئی تھیں، اس کی وجہ کوئی اور ہے. 17 ڈویژن سوات میں گیا تھا، اسی وقت ان کے بہت ہیوی کیجولٹیز ہوئے تھے. ہمارے کیجولٹیز اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم رات کو حرکت کرتے تھے، رات کو سنائپر بٹھاتے تھے کرفیو لگا کر، اور ہم حرکت کر کے ہم نے اپنی پوزیشن لے لی تھی. بنو سے لے کر جنڈولا تک، جنڈولا اور ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہ ہم نے آکوپائی کر لیا وداؤٹ اے سنگل کیجولٹی. لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بڑے ایمبوش ہوئے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ PA کے ساتھ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے. تو یہ حالات تھے. بہت سارے معاہدے ہوئے، وہ سارے توڑے گئے. لوگ سمجھتے ہیں 6-7 معاہدے ہوتے، بہت معاہدے ہوئے تھے. 6-7 تو مین تھے، معاہدے بہت ہوئے تھے. تو یہ جب معاہدے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ملیٹنٹ فیکشنز ہیں وہ ٹائم گین کرتے ہیں، اسٹرینتھن ہوتے ہیں؟ جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایک تو سیز فائر پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی ابھی معاہدہ ہو رہا ہے تو پہلے دیکھیں گے. سیز فائر میں جو ملیٹنٹ ہے وہ صرف اس وقت سیز فائر مانتا ہے جب وہ ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہو. وہ اپنی ری لوکیشن کرے گا، ڈیفینسو پوسچر بہتر کرے گا، ریسورسز زیادہ کرے گا، ری الائن کرے گا اپنے آپ کو، اور اس ٹائم کے اندر اپنا جب فائدہ اس کا پورا ہو جاتا ہے سیز فائر توڑ دیتے. ابھی بھی جب حکومت کہی تھی TTP سے بات چیت کریں، ایک سیز فائر کا ٹائم پیریڈ آیا تھا جس میں بہت سی کنڈیشنز بھی امپوز کی گئیں کہ TTP کے اریسٹڈ لوگ چھوڑے جائیں، کسی باہر کے ملک میں ایک افغان طالبان کی طرح آفس دیا جائے اور دیگر کنڈیشنز. تو یہ ساری چیزیں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو مان لینی چاہیے تھی؟ نہیں، اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. یہاں پر 5-6,000 کو ملیٹنٹس ہیں میرے حساب کے مطابق. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں صرف 200 ہیں، لیکن اگر 200 ہیں تو پھر مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو ختم کریں. ہیں کوئی 5-6,000 ملیٹنٹس جنہوں نے اپنا لیبل کچھ جگہوں میں تبدیل کر دیے. اپنے آپ کو کوئی داعش کہہ رہا ہے، کوئی ISK کہہ رہے خراسان، لیکن ہیں صرف یہی جنہوں نے یہاں سے مار کھا کر بھاگ گئے، وہاں پر کنڑ میں چھپے ہوئے تھے. ان کے فیملیز بھی وہاں پر ساتھ چلے گئے تھے جن کو پچھلی افغان گورنمنٹ نے ریفیوج دی تھی، کیمپس بنائے تھے. وہ فیملیز کوئی 25,000-30,000 تک ان کا بن جاتے. یہ جو سیز فائر ہوئے انہوں نے فیملیز ریلوکیٹ کی ہیں، ریلوکیٹ کی ہیں، اور ابھی وہ فیملیز جو ان سے واپس پورے فاٹا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ان کو کبھی بھی اس طرح کا تھریٹ نہیں ہوتا کہ پاکستان فوج ان کی فیملیز پر جا کر حملہ کر دے گی، لیکن وہ اپنا فریڈم آف موومنٹ اور لبرٹی آف ایکشن انہوں نے پورا کر لیا. فریڈم آف موومنٹ اور لبرٹی آف ایکشن فیملیز موو ہونے سے کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ فیملیز ابھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو ایک ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ جب تھے تو وہ پھر نہ فیملی کو چھوڑ سکتے تھے نہ فیملی ان کو چھوڑ سکتی تھی. اب سیز فائر میں موومنٹ کر کے سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے. اور اسی لیے پھر اعلان آیا ہے کہ اب ہم، کیونکہ حکومت پاکستان نے کچھ کنڈیشنز پوری نہیں کی تو سیز فائر اب ایگزسٹ نہیں کرتا اور اٹیکس شروع ہو گیا. یہ میرا انالیسز ہے، میرے پاس کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے جس میں میں آپ کو یہ کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں یہ پہلے سے میں انتظار میں تھا کہ کیا ہوگا جس میں سیز فائر
ٹوٹے گا. تو میں دیکھ رہا تھا اس کو. جب پچھلے ہمارے پاس اتنی ساری ہسٹری آ گئی کہ ایگریمنٹس ملیٹنٹس کے ساتھ اپیسمنٹ کی پالیسی کام نہیں کرتی، تو پھر بار بار ہم ری انوینٹنگ دا ویل کیوں کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. یہ نارملی یہ جس طرح کی چیزیں انٹیلیجنس لیڈ ہوتی ہیں، اور انٹیلیجنس لیڈ ان کی اپنی سوچ ہے. وہ پہلے MQM بنائیں گے، پھر MQM-H بنائیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ والا ان میں سے اسپلنٹر گروپس ڈھونڈیں گے. اسپلنٹر گروپس ڈھونڈنے کے بعد ان کو بولیں گے دیکھیں جی ان کو ہم نے ٹرن کر لی ہے، ان کو کالی ویگو دے دیں گے اور ان کو ہمارے علاقے میں ہتھیار کے ساتھ پھرنے کی اجازت ملے گی، ان کو امن کمیٹی کا نام دیں گے. اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ TTP ایز اے ہول اگر بات چیت کرنی ہے ایز اے ہول، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہو وہ بات کرے. یہ اسپلنٹر گروپس وغیرہ اس طرح کی بات نہیں کرے. اسپلنٹر گروپس اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ گروپ جو ہے ہمارے ساتھ مل گئے، حافظ گل بہادر ہو گیا، یہ کبھی کل بھی ہوا ہے، کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولوی فقیر، کبھی ہمارے اگینسٹ، اور ڈفرینٹ طرح کے یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے پینڈولم کی طرح، کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ، لیکن ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ حافظ گل بہادر نے تو 3 معاہدے توڑے ہیں. وہ تو ہمیشہ جب بھی اس کو مشکل پڑتی ہے وہ مل جاتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تو وہ پھر اپنے حرکتوں پر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پرابلم ہے، یہ جو اسپلنٹر گروپس ہیں جب یہ مل جاتے ہیں، ان کو کنسیشنز دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، ہتھیار دیے جاتے ہیں، گاڑیاں دیے جاتے ہیں، اور ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے. اتھارٹی ان ولیجز کے اندر، میں تو اس علاقے کا ہوں، مجھے پتہ ہے امن کمیٹی پھرنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر، اور وہ پھر ہم چیک پوسٹ لگاتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو بن جاتا ہے. تو لوگوں کو تو بہت اس سے ان سے نفرت ہے. وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں یہاں پر. تو یہ بہت غلط ایک پروسیجر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو وہاں کی لوکل آبادی ہے جس نے ری لوکیٹ بھی ہوئے، بہت سی فیملیز انٹرنلی ڈسپلیس لوگ ہوئے تاکہ وہاں پہ آپریشنز ہو جائیں، ان کے بہت سے اپنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے، ملیٹنٹس نے باقاعدہ طور پہ انہیں مارا، مشیران کے قتل انہوں نے بہت سارے کیے، ٹاپ لیڈرشپ ساری اڑا دی. انہی کو لا کے جب آپ سیٹل کریں گے تو آبادی کیا ان کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ جو پشتون کلچر بتایا جاتا ہے اس میں خون بہا یا باقی چیزیں، اس کے بعد یہ پاسبل ہوگا؟ یہ کیسے طریقہ ہوگا کہ لوکل آبادی انہیں ایکسیپٹ کرے؟ یہ جو طریقہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا سٹیپس ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ وہ تو پبلک کسی نے کیے نہیں. لیکن جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ TTP کو کہہ دیں کہ آپ سب سے پہلے پبلکلی اناؤنس کریں کہ آپ آئین اور دستور کے مطابق رہیں گے. سب سے پہلے یہ تو اناؤنس ہو. نمبر 2، آپ ہتھیار جو ان سے ہیں وہ رکھ دیں. تیسرا جو ان سے ہے، آپ ٹرمز آف سرنڈر کی بات کریں اور آگے بات نہیں ہوگی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوہے جرگہ بٹھائیں 7 ایجنسیز کے، اور وہ جرگے بیٹھیں گے، ان کے سامنے آپ پیش ہو جائیں. گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرے گی. گورنمنٹ نہ آپ کو معاف کر سکتی ہے، گورنمنٹ نہ آپ کو سزا دے گی. اب جرگے کے سامنے، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے سموتھ طریقہ ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو ناراضگی نہیں ہوگی. کہا جاتا ہے کہ صرف نمبر بھی 5 سے 6 ہزار ہیں. اگر انہیں ہم واپس اپنے علاقے میں لے آئیں، ایک تو ہمارے کنٹرول میں ہوں گے اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. اگر افغانستان میں رہے 5-6 مہینے بعد، سال بعد، جو بھی حالات بندیں، ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں انہیں ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں. یہ آرگومنٹ کتنا ویلڈ لگتا ہے آپ کو؟ جب یہ ادھر تھے تو ہاسٹائل ایجنسیز را، CIA اور NDS تھی. اس وقت ہم نے ان کو مارا اور بغایا یہاں سے. اور ابھی ہم کس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں؟ جبکہ نہ ان کے لیے علاقہ بھی تنگ ہو رہا ہے، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا. ہمارے سے تو کچھ لوگ وہاں پر روجان اور ان علاقوں میں جو ان سے ڈاکو گینگز ہیں وہ نہیں کنٹرول ہو رہے، تو 5000 ملیٹنٹس کیسے کنٹرول ہوں گے؟ ان لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے فاٹا کے علاقے کے اندر روڈز کون سی ہیں اور کہاں پہ جانا ہے. تو یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کون کرے گا کنٹرول ان کو؟ اور کیسے یہ گارنٹی دے رہے ہیں؟ اور کون گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے؟ اور کیوں کریں گے؟ کیا کمپلشن ہے؟ مجبوری کیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو؟ یا آپ بیٹھ کر آپ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں طریقے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی؟ مجبوری مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. پوری کب تک جنگ لڑتے رہیں گے؟ کبھی تو اس کا کلوجر چاہیے، ختم ہونا ہے تو ختم کیا جائے، یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 طریقے ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر یہ دستور کو مانیں، پبلک اناؤنسمنٹ کریں، معافی مانگیں، ہتھیار نیچے رکھیں،
جرگے کے سامنے چلے جائیں اور ٹرمز آف سرنڈر ڈسکس کریں بس. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو انگیج کریں اور ڈسٹروائے دم. آپ کے پاس ہے کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دونوں ہے، تو کس بات کی اب بات چیت کس پر ہم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے افغان طالبان نے کہا تھا کہ جی ان سے بات چیت کر لیں. دیکھیے جی، افغان طالبان آپ کے کوئی دوست نہیں ہیں. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہم نے ان کو پناہ دی، ریفیوجیز رکھے، لیکن ہماری ہسٹری ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر افغانستان سے کل جو ان سے بہت بڑی دوستی ہو جائے گی. افغان طالبان جو ان سے ہیں ان کا رویہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین کے ساتھ ان کا جو ان سے معاملہ سیٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ افغان طالبان کیا چیز ہے. کل ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے حکومت کے اوپر کہ یہ ایک نان اسلامک گورنمنٹ ہے. یہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی کسی جونیئر آدمی نے نہیں کیا، ان کا اسپوکس مین نے کی. تو اس طرح کی چیزیں جو ان سے افغان گورنمنٹ، اور یہ بہت بڑی ویکنس ہے کہ ہم اگر ڈسکشن کریں بھی ٹی ٹی پی سے تھرڈ پارٹی کے تھرو کریں. یہ تو ویکنس ہے. ٹی ٹی پی صرف ہمارے سے بات کرے، تھرڈ پارٹی اس کے اندر کو آنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ تھرڈ پارٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آرگومنٹ دیا جاتا ہے دیکھیں جی امریکہ جیسی سپر پاور ہے، اس نے بھی تو افغان طالبان سے بات چیت کی ہے اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے وڈرال کیا، تو ہمیں بھی بات چیت کر کے اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے. ہم نے کدھر وڈرا ہو کے جانا ہے؟ امریکہ تو جا رہا تھا، یہ تو ان کا علاقہ نہیں ہے. وہ سیف پیسج کی بات چیت کر رہا تھا جو کہ انہوں نے معاہدے کیے تھے دوحہ وغیرہ میں. اس کے اندر ایگریمنٹ کے اندر چوتھا جو انہوں نے سینٹنس لکھا تھا کہ جی یو ول ناٹ یوز یور ٹیریٹری اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. جب طالبان کے پاس وہ ٹیریٹری تھی بھی نہیں اور وہ کچھ قسم کا ایگریمنٹ تھا. ہم کہاں پر وڈرا کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے اس قسم کی ڈسکشن کرنے کی؟ تو یہ جو امریکہ اور امریکن اسٹیٹ اور طالبان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے، اس کا اور ہمارا اور ٹی ٹی پی کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. یو کانٹ کمپیئر دا ٹو. ٹی ٹی پی کے جو 5-6 ہزار لوگ ہیں، ان کی کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ ہے کہ جی یہ عمر خراسانی ریپریزنٹس ایوری ون، تو ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور ہم نے کچھ لوگ ان کے چھوڑے بھی، اور وہاں سے ہمیں کیا ملا ہے آج تک؟ کچھ نہیں ملا آپ کو اور نہ ملے گا آپ کو. ان کا جو ان سے یونیفائڈ یہ ہو سکتے ہیں، ان کی آپ ایک جو ان کے فیکشنز ہیں جو نارتھ میں ہیں اور ساؤتھ میں ہیں، ان کے تمام لیڈرشپ کو ایک جوڑ کر ایک کاؤنسل بنا دیں، اور اس کاؤنسل کے ساتھ وہ اگر ڈسکشن کرنی ہے وہ کنڈیشنز ہوں جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ تو صحیح چیز کرنا چاہتی ہے نا، اٹ وانٹس پیس. غلط اٹس ناٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن دا رانگ روڈ. تو میں تو ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں. آپ نے جو کہا ہے کہ سرنڈر کریں، آئین پاکستان کو مانیں، جرگے کے سامنے پیش ہوں اور وہ ساری یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیسی چلتی ہے، تو اس کے اثرات ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ کیا آ سکتے ہیں؟ اس کے اندر اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ اور ملیٹنٹ گروپس جو پاکستان میں موجود ہیں اور لیٹنٹ ہیں اس وقت، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی تھوڑا سا اگر یہاں پر دور لگائیں تو ہمیں بھی کچھ سپیس مل سکتی ہے. اس کا ایک آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ موومنٹ شروع کریں گے شریعہ لانے کے لیے، اس لیے یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹو تو ان کا یہ ہے، تو پھر یہ حکومت ان کے ساتھ وہ والی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے ان کے ساتھ. وہ تو آدھا پاکستان مل جائے گا ان کے ساتھ جو سوسائٹی ہے. جس وقت یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اور افواج پاکستان کی شہادتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی کچھ فتوے وغیرہ آئے تھے اور پھر ایک ہول آف دا نیشن اپروچ سے وہ ساری چیزیں چینج ہوئی تھیں. کیا ہم دوبارہ اسی سائٹ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی تو پرابلم ہے. یہاں پر تو ہمارے کچھ لیڈرز تھے کہ ہم کتے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھیں گے، لیکن پاکستان فوج کے کسی جوان کے پیچھے نہیں پڑے. یہ بھول جاتے ہیں لوگ. یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں، پبلک سٹیٹمنٹس ہیں. آپ کھولیں دیکھیں اخباروں کو اس زمانے کی کس قسم کی سٹیٹمنٹس تھی. تو یہ سٹیٹمنٹس تھی اور یہ لوگ سوچتے تھے. وہ ایک سوچ تبدیل ہوئی ہے، لیکن ان کو واپس لا کر آپ واپس انہی لائنز کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کیسے نکلیں گے اس سے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. صاحب ہماری کیا گورنمنٹ کی تھرو آؤٹ پچھلے چند دہائیوں سے ایک اپروچ رہی ہے کہ جی جو آپ کے ریلیجس رائٹ گروپس ہیں یا جماعتیں بنتی ہیں یا جو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے حکومت کو، ان کی بات مان لیں، باقی جو کمزور ہے جو آئین قانون کر رہا ہے اس کو آپ دباتے جائیں. ٹی ایل پی لیٹسٹ مثال ہے اس کی. دیکھیے جی، گورنمنٹ کا میرے حساب سے ہماری گورنمنٹس بہت کمزور رہے ہیں، ویک گورنمنٹس.
گورنمنٹ نظر ہی نہیں آتی کچھ جگہوں پر، اور یہاں پر رول آف لا اپلائی نہیں ہوتا. آپ ٹریفک نہیں کنٹرول کر سکتے، گاربیج نہیں کنٹرول کر سکتے، اپنے جتنے بھی سروسز ہیں ان کو سپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کی آئیڈینٹی ہے کہ گورنمنٹ ہماری اس طریقے سے، اس کے اندر سپیس مل جاتی ہے لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہیں وہ کریں. ان کے ساتھ پھر گورنمنٹ چونکہ ویک ہے وہ معاہدے کرتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر گورننس کا اصول نہیں چلتا، رول کا اصول چلتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین گورننگ اینڈ رولنگ. رول کا صرف یہ ہے کہ بس یہ حکومت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے حکومت کرنی ہے، تو وہ پھر معاہدے ہوتے رہتے ہیں، معاہدے میں سپیس ملتی ہے، پھر اس طرح کے لوگ ٹی ایل پی جیسے لوگ پھریں گے آپ کو. اچھا، اگر ہم صرف اسی سال پہ نظر ڈالیں کہ ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، باقاعدہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بین لگتا ہے، نوٹیفائی ہوتا ہے، ایک تنظیم کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ دھرنا وغیرہ لے کے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کابینہ فیصلہ کرتی ہے ایکشن لینا ہے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے اس حوالے سے ایکشن لینا ہے، لیکن پھر سڈنلی راتوں رات چیزیں بدلتی ہیں اور سارا وہ بین بھی ہٹ جاتا ہے، سارے ایکشنز ریورس ہوتے ہیں. ریاست اس طرح سے انٹرنیشنلی کیا میسج بھیج رہی ہوتی ہے؟ بہت غلط میسج بھیج دیا. لیکن اس کا ایک اور جو سپن ہے، جو کہ فال آؤٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ فرم گورننس کے لیے بہت کم لوگ موجود ہیں، لیکن ہیں موجود، وہ سٹینڈ لیتے ہیں. میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، کچھ منسٹر سٹینڈ لیتے ہیں، وہ سٹینڈ لیتے ہیں، اناؤنس بھی کرتے ہیں، اپنا جو ان سے اپنے آپ کو آگے ڈالتے ہیں. اس میں ان کو گورنمنٹ لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. جب ان کو گورنمنٹ لیٹ ڈاؤن کرتی ہے وہ بھی پھر شیڈو میں چلے جاتے ہیں. تو تھوڑے بہت جو لوگ ہیں آپ کے پاس جو اسٹرانگ فرم گورننس رول آف لا کو پسند کرتے ہیں، ان کو بھی آپ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. ان کو لیو دم اسٹینڈنگ ان دا رانگ کارنر آف دا روم. طارق خان صاحب اس ایشو پہ اور گورننس کے مسائل پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. جو آپ نے گورننس کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے کہ گورننس ویک ہے ہماری، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی بنتا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہر لحاظ سے بنتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں، ایک پولرائزیشن آف سوسائٹی بن جاتی ہے، سیکٹیرین ایشوز بن جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کو جگہ مل جاتی ہے، وائلنس، ملیٹنسی. ابھی 1990 سے لے کر آج تک ہم نے 70 لنچنگز کی ہیں پاکستان میں. اس کا ریکارڈ کوئی دیکھے. وی بین کلنگ پیپل آن دا اسٹریٹس، اور ان میں سے کسی کو پنش نہیں کیا. وہ نکل جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. اٹ از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. ہماری پاکستان کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا ہم اس بیسک سوال کا آج تک جواب دے سکیں؟ اس کا پرابلم یہ ہے، اس کا پرابلم ہمارا، اور دیکھیں جی میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں ان چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے، لیکن میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، اور شاید اس اوپینین سے اور بحث ہو اور کوئی نتیجہ نکلے ڈسکشن میں بعد میں. ہماری جو کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہمارے ایک فائدے میں بھی جاتا ہے اور ہمارا نقصان بھی ہے. اس میں نقصان اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بڑی فرم پوزیشنز لے لی ہیں. فرم پوزیشنز ایز ان دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی، سیکٹیرین ایشوز. تو ہمارے تو 1947 کے بعد سیکٹیرین ایشو شروع ہو گئے تھے، احمدی رائٹس شروع ہو گئے تھے. جسٹس منیر رپورٹ آپ پڑھیں، اور اس وقت سے لے کر ہم نے تو 180 بندے گلگت میں مار دیے ایک دن میں. جسٹس منیر رپورٹ میں ایسی کیا چیز ہے جسٹس منیر رپورٹ میں اس نے بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ٹو فرسٹ بیکم این اسلامک اسٹیٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن ہو از اے مسلم. اینڈ وین وی ڈیفائن اے مسلم، if anyone defines a Muslim, he falls out of the pale of Islam by the definition of the other ulama. تو یہ کنفیوژن ہے نا. تو یہ جو سیکٹیرین ایشو ہے یہ فالٹ لائن ہے پاکستان کی، اور میجر فالٹ لائن ہے یا مائنر فالٹ لائن ہے؟ نہیں، اٹس دونوں. اس میجر تو آپ خود ہی بنا رہے ہیں نا اس کو. ہے تو ایک چیز لوگوں کو سمجھانے والی، ایجوکیٹ کرنے والی چیز ہے، اور یہ مائنر بن سکتی ہے، اور مائنر کیا ختم بھی ہو سکتی ہے.
لیکن ہم بنا رہے ہیں پھر پراکسی وارز. ایران سعودی عربیہ اتنے سالوں سے لگے رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہاں پر ایرانین کونسلیٹس ہیں. ہمارا کونسلیٹ ہے کوئی ایران میں؟ کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ اگر ان کے ہیں تو ریسیپروکل بیسس پر بنائیں. ادھر تو کوئی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی تماشا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر باہر سے فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور باہر سے فنڈنگ جب شروع ہو جاتی ہے پورے لائنز آف کمیونیکیشن کے اوپر بڑے بڑے مدرسے بن گئے. اور وہ مدرسے آپ دیکھیں رورل ایریاز کے اندر, یہ سارے سعودی فنڈنگ ہے. تو اس سے ہم کو جان چھڑانی ہے. یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا جو پولرائزیشن آف سوسائٹی وہ ایتھنیسٹی پر ہے, پروونشل. تو پروونشل آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹیلٹی کتنی ہے. پروونشل اور ایتھنک آپ نے ایشوز کیا, اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ یہ بھی ایک فالٹ لائن جو ہے آج کل ایکسپلائٹ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے, اس پہ نیریٹیوز بھی کافی زیادہ بن رہے ہیں, یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو افیکٹ کر رہی ہے, اور اس کا کوئی سلوشن ہے ہمارے پاس؟ اس کو یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان میں نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے آف انٹروژن. اس لیے کہ اس میں ڈسسیٹسفائیڈ لوگ ہیں, ناراض لوگ ہیں, جو کہ باہر سے پھر مدد مانگتے ہیں, اور وہ باہر کی ایجنسیز, ہاسٹائل ایجنسیز کو موقع مل جاتا ہے, اسپیس مل جاتا ہے, آ کر وہ یہاں پر اپنی پلینگ فیلڈ بنا لیتے ہیں. جو پروونشل ایشوز ہیں اس کا جو اگر آپ نے حل کرنا ہے بہت طریقے ہوں گے, لیکن میرے ذہن میں دو ہیں. ایک جو کہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا لیکن ایک حل ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان. یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آئی وونٹ ریکمینڈ اٹ. جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہیو اباؤٹ 28-30 پروونسز. ان کو ختم کریں, یہ 4-5-6 پروونسز, اور چھوٹے چھوٹے پروونسز بنائیں. ہم نے اٹھا کر فاٹا کو بھی کے پی میں ضبط کر دیا. There was an opportunity to make another province. زیادہ پروونس بن کے کیا ہوگا, کیسے حالات؟ زیادہ پروونسز کے اندر جو کہ ایک ٹیریٹوریل وہ کوہیشن جو بن جاتی ہے, جیسے پنجاب ہے اور کے پی فرنٹیئر جس کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں سندھ, وہ ختم ہو جائے گا. وہ پھر چھوٹے ڈسٹرکٹس کے اندر بانٹا جائے گا. تو ڈسٹرکٹس کے تو ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکٹیکل لیول پر ہو سکتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوگی کہ انسٹیڈ کے چند بڑے شہروں میں فنڈز ایلوکیٹ ہوں, وہیں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہو, اور اگر آپ اس طرح کے زیادہ 25 سے 28 پروونسز بناتے ہیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اسی حساب سے پھر فیڈریشن ایلوکیٹ کرے گی. یس, وہ تو میرے خیال میں ہوگا, لیکن دیکھیں اٹس کانشنس, یہ آپ کی نیت کیا ہے. ابھی اس وقت بھی لوکل باڈی الیکشن اور لوکل باڈیز جو ہیں یہ تو زبردستی کروایا گیا نا. سول گورنمنٹ 3 دفعہ تو ملٹری نے لوکل باڈیز آپ کے سیٹ اپ کی, لیکن سول گورنمنٹ ڈزنٹ لائک اٹ. وہ تو فنڈ دینا چاہتے ہیں ادھر لیجسلیٹرز کو. تو یہ تو کلیئر کٹ کیس آف برائبری اینڈ کوئرشن ہے. کسی کو دیں اور کسی کو نہیں دیں آپ ڈیولپمنٹ فنڈز. لیجسلیٹر از ناٹ سپوز ٹو ڈیولپ ایریاز. یہ تو اس کا پروسیس ہی کچھ اور ہے. تو لوکل باڈیز کا جو ان سا ہے, یہ جب تک یہ نہیں قائم ہوتا اس وقت تک آپ کے پولیٹیکل مین سٹریم نہیں سیٹل ہوگی. آپ نے کہا لیجسلیٹر کا یہ کام نہیں ہے, لیجسلیٹرز کے کیا کام ہے؟ ان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ گلی محلے میں گلی نالی بنانا ہے, پولیس سے بندے چھڑوانا ہے. عام آدمی تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا ایم پی ہے, میں نے اس کا یہ کام. اس کا یہ کام نہیں ہے, یہ تو لوکل باڈیز کا کام ہوگا. لیجسلیٹر کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے, قانون پاس کرنا, اور اوور سائٹ کرنا ہاؤ دا کنٹری از رننگ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگوں کو اس چیز کا, یہ آئین کی بات کرتے ہیں. آئین کا جو بنیادی بیسس, جو اس کا بنیادی پرپس ہے, اٹ از ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام دیئر اون گورنمنٹ. آپ کانسٹیٹیوشن کھولیں, اس کے اندر تو رائٹس ہیں سارے. وہ یہ رائٹس کون ان کو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے اور کنفرم کر کے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لبرٹی آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو اون پراپرٹی وغیرہ, یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کرتی ہے. یہ لیجسلیٹر کا کام ہے. یہ محلوں والا کام نہیں ہے, سیوریج صاف کرنا یا روڈ بنانا ہے اس طرح, یہ کسی اور کا کام ہے. اور لیجسلیچر میں اتنی کیپیبلٹی ہے, بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ باہر سے ہی پڑھے ہوئے ہیں, پاکستان سے پڑھے ہوئے اچھے لوگ ہیں, لیکن ایک گریجویشن کی کنڈیشن آئی تھی وہ بھی ختم ہوگی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گریجویٹ بھی نہیں ہیں, وہ کیسے لیجسلیٹ کر سکتے ہیں ان معاملات پہ؟ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ اس کو جو یونانیمسلی پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے, دس از اے بلیک لا, بیڈ لا. یہ لا تو
سسٹم کے اندر ایکسیپٹیبل ہے پاس کرنا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ ان ایوری سنگل انسٹیٹیوشن، میں ایک سٹیزن کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ ایک یا کیٹیگری میں آتے ہیں آؤٹ آف 3، اور یہ اس پر لوگوں کو بہت ناراضگی ہوگی. چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ون از اوبلائزڈ، اور ہی از کرپٹ، اور ہی از کمپرومائزڈ. اور جو فورتھ نا کیٹیگری، وہ قائد اعظم تھا، ہی از ڈیڈ اینڈ گون. ٹھیک ہے نا، جو کہ اسٹریٹ فارورڈ، اپ رائٹ، آنےسٹ، ڈیڈیکیٹڈ پرسن، وہ نہیں آپ کو ملے گا. یا کسی ذریعے سے آیا ہے لیڈرشپ کے اندر، یا کمپرومائز ہو کر آیا ہے، اور ہی از ڈاؤن رائٹ کرپٹ. تو اس قسم کے آپ لوگ بٹھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوگی، اور کس قسم کی لیجسلیشن ہوگی؟ طارق صاحب، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ٹول ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ٹول، دیٹ از دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. جب آپ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو مارشل لاء کی بات کر رہا ہے، فوج کی بات کر رہا ہے. دیکھیں جی، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ایک فارن منسٹر ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہے، ایک انٹیریئر منسٹر ہے. یہ سارے لوگ تو ہیں، موجود ہیں اس کے اندر. لیکن یہ پارلیمنٹ سے آپ سے کچھ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں لین دین ہو رہا ہوتا ہے بس صرف. اگر لیجسلیشن بھی کرنی ہوتی ہے تو باہر بارگننگ ہوتی ہے، تو پھر جا کر لیجسلیشن ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے اس کے اندر. جن صاحب، یہ NSC کام کیسے کرے گی، فنکشن کیسے کرے گی؟ یہ فنکشن کرے گی بائی، اس میں جو میں نے ریکمینڈ کیا تھا، میری ریکمنڈیشن سے کچھ ہوتا نہیں ہے، میں ویسے ہی اپنے ویوز دے رہا ہوں کہ چیف جسٹس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کو بھی شامل کریں، تاکہ یہ ہو. اور اس میں ٹیکنوکریٹس جو ہوں وہ بیٹھیں، اس کو انلارج کریں، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نیو ہے. ایسے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر پاکستان کے لحاظ سے، جب فرانس کو دیکھ لیں، اس نے کیا تھا، گریس نے کیا تھا، اٹلی نے کیا تھا، ٹو گیٹ آؤٹ آف اے پرابلم. ہم ایک پرابلم میں ہیں اس وقت. اور اس کو ہیڈ پریزیڈنٹ کرے گا، پرائم منسٹر کرے گا؟ پارلیمنٹ ڈیزالو تو پرائم منسٹر تو نہیں کر سکتا. نہیں، تو وہ پریزیڈنٹ ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو ویز اینڈ مینز ڈھونڈنے پڑیں گے. میں تو ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، لیکن پریزیڈنٹ ہی ہوگا آپ کا. لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جس حالات میں ہم ہیں اس وقت، کوریا، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں، ہمارے سے بدتر تھے. ہم ان سے بہت بہتر تھے. وہ تو ہمارے سے بھی گئے گزرے تھے. تو انہوں نے وہاں سے اٹھ کر ابھی وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. اس کو اسٹڈی کر لیں کیسے ہوئے تھے. لو کوان یو سنگاپور میں جو سا تھا، وہ کو 5 سال کے لیے نہیں آیا تھا ود دا پارلیمنٹ. یہ 20 سال 24 سال رہے ہیں، اور جا کر انہوں نے سسٹم ٹھیک کیے. تو اگر ہم نے بھی انہی کے ماڈل پر چلنا ہے تو یہ طریقہ ہے. اگر ہم نے یہ کھیلنا ہے یہ پارلیمنٹ والی گیم، تو پھر کھیلتے رہیں. اچھا، اس وقت دنیا بڑے واضح 2 بلاکس میں، اور US پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو ابھی 100 ممالک کے ساتھ ڈیموکریسی پہ ایک بہت بڑی سمٹ بھی کی ہے. اس حوالے سے چائنا، رشیا، پاکستان نے جوائن نہیں کیا ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے. اس میں اب یہ 2 ڈفرینٹ بلاکس میں دنیا واضح طور پہ جا رہی ہے، اور US اور اس کے اتحادی اور دیگر 100 ممالک جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جو آپ پروپوزل دے رہے ہیں، یہ اتھارٹیرین رول کی طرف جائے گا؟ اتھارٹیرین اس طرح ایز سچ نہیں ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں، ڈیموکریسی کی بہت مختلف قسمیں ہیں. ایک صرف امریکن ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ دا اونلی ڈیموکریسی. اور یہ ڈیموکریسی اس نے کرتے کراتے ایوالو ہوتے ہوتے ابھی یہاں پر پہنچی ہے، اور اب یہاں سے پھر ریٹریکٹ ہو کر واپس جا رہی ہے امریکن ڈیموکریسی. آپ دیکھ لیں، وین ڈڈ دا بلیکس گیٹ دا ٹائم ٹو دا رائٹ ٹو ووٹ؟ وین ود دا ویمن ووٹنگ ان انگلینڈ. یہ تو بہت ریسنٹ چیزیں ابھی ہوئی ہیں. تو ابھی ہم ایک دم جو ان سے ہیں اسی طرح ہم ساری چیزیں امریکہ کی لے کر وہ اپلائی کر دیں یہاں پر، نہیں ہو سکتا. ہمارا لیول آف ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارا لیول آف اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے ایکسٹرنل انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں. فار انسٹنس ایکسٹریمزم اور آئیڈیولوجیکل بائسز وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ڈیموکریسی میں چل نہیں سکتے. یا ڈیموکریسی نہیں چلے گی یا وہ نہیں چلیں گے. تو اس میں اٹس ویری سمپل. دا فارمولا از ویری سمپل. اسٹرانگ گورنمنٹ ویک پیپل، یا اسٹرانگ پیپل ویک گورنمنٹ. آپ فیصلہ کر لیں، واٹ ڈو یو وانٹ.
You can't have both. جب ہم یہ سارے مسائل دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے بہت سے ادوار دیکھے جہاں پہ کرپشن کے خلاف بہت بڑی ڈرائیو چلتی ہے. ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی جب آئے انہوں نے کہا جی NRO نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کرپشن کے بہت سارے کیسز پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آ کے ایونچولی ڈیلز ہو جاتی ہیں. جب ہمارا نظام ہی اس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں اوبلائج ہے، کرپٹ ہے یا کمپرومائز ہے، تو اس میں سے ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے جو کہ یہ سخت فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو ڈیزالو دا پارلیمنٹ اینڈ برنگ ان اے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. وہاں پر آپ کو لوگ ملیں گے. یہ کہاں سے ملیں گے لوگ؟ وہ پاکستان سے ملیں گے ود دا پیپل. پاکستان، یہی سوال آ جاتا ہے کہ اگر آپ پچھلے چند دہائیوں میں دیکھیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا 22 کروڑ کی قوم میں یہ مٹی اتنی انفرٹائل ہے، بانج ہے کہ یہاں پہ نئی قیادت نہیں آ سکتی؟ وہی چند چہرے گھومنے پاور کوریڈورز میں، اور ہمارے تمام ادارے بھی انہی چند چہروں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ٹیکنوکریٹس کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں جی، جس قسم کی لائف میں رہا ہوں، میں میجر کے رینک آنورڈ سے پاکستان کی جو جنگ تھی اس میں شامل تھا، اور اس میں نے جو لوگ دیکھے ہیں پاکستان کے، چلیں آپ 80,000 کی بات کرتے ہیں، اس 80,000 میں سے آپ صرف 25% ہی لے لیں. They laid down their lives by a conscious decision. You could not buy them. You could not pay them enough. They wanted to give something to this country. تو وہ تو ہزاروں میں تھے، کیسے نہیں مل سکتے آپ کو؟ جن ہزاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، کیا وہ آج کا جو پاکستان ہے اسی طرح کا پاکستان چاہ رہے تھے؟ وہ تو میں نے ان کو دیکھا تھا نا، میں نے باقی پاکستان میں نہیں دیکھا ہے، لیکن آئی ایم کنونسڈ کے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ صرف فوج میں ہیں، یہ تو ہر ڈسپلن میں ہوں گے. ویدر اٹ از بینکنگ، ویدر اٹس کارپوریٹ ورلڈ، ویدر اٹ از ایگریکلچر، جہاں پر بھی جائیں آپ کو لوگ ملیں گے، ضرور ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے آپ کو پاکستان میں؟ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں ہم. وی ہیو ٹو ہیو دی پیپل، گیو دیم اے چانس. اچھا جن صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا آئیڈیا جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، بیونڈ کانسٹیٹیوشن ہے. کیا واقعی یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ نیشنل سیکورٹی کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، پریزیڈینشیل رول ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. قائد اعظم نے پریزیڈینشیل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا تھا. دنیا میں پریزیڈینشیل سسٹم چل رہا ہے. واٹس انکانسٹیٹیوشنل اباؤٹ اٹ؟ جسٹ بیکاز یو ڈونٹ لائک اٹ، اٹ بیکمز انکانسٹیٹیوشنل. پریزیڈینشیل سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور کمنگ فرام اے ملٹری مین لائک یو، لوگ کہتے ہیں جی فوجیوں کو گورننس کرنی نہیں آتی، اور جنرل مشرف بھی آئے، جنرل ضیاء کا دور بھی تھا یہاں پہ، اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں. جنرل ایوب کا ایک ڈیفرنٹ دور تھا جس میں کہ یقیناً ترقی ہوئی، لیکن ان دو ادوار میں اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی. دیکھیں جی، پریزیڈینشیل رول کے اندر ایوب کا اور باقی کا آپ علیحدہ علیحدہ کر لیں. ہز واز دا بیسٹ ٹائم دیٹ واز دیئر. ہز واز دا بیسٹ ٹائم. PIA واز نمبر 1 ان دا ورلڈ. وی ور دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری اکنامکلی. انڈسٹریلائزیشن ہماری بہت زبردست ہوئی تھی، اور لوگ 21 فیملیز کے بارے بات کرتے، تو ابھی تو صرف 2-3 ہیں. تو یو نو دیر از اے بگ ڈفرنس. جہاں تک فوجی رول کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں فوجی کوئی رول میں نہیں کہہ رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ مارشل لا، اٹس ناٹ اباؤٹ ملٹری رول. ملٹری رول آئی نیور ریکمینڈ دیٹ. لیکن میں ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، بینگ اے ملٹری مین. جارج واشنگٹن واز اے ملٹری مین. He started the democracy of United States on a democratic note. Out of 44 presidents, 38 were military. لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر وہ ایک سسٹم ہے جس میں کنسکرپشن ہے. کنسکرپشن پہلے نہیں تھی. کنسکرپشن تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کنسکرپشن جو ان سے ہے وہ تو ORs کے لیے ہوتی ہے. جنرل آفیسرز کنسکرپشن کے تھرو تو نہیں آتے. دے گو تھرو ویسٹ پوائنٹ. آؤٹ آف دم یہ زیچری وغیرہ یہ جتنے تھے، ہاؤ مینی ملٹری، آئزن ہاور، کتنے لوگ تھے جو کہ ملٹری تھے. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ فرانس؟ ہاؤ ڈڈ دیئر ڈیموکریسی اسٹارٹ آؤٹ سیکنڈ ورلڈ وار؟ ٹھیک ہے نا، وہ ان کا بھی ملٹری لیڈرز آر آل اوور. they've been there, they know how to govern. You can have anybody there. It's a citizen of Pakistan. اس کو آپ ڈسکوالیفائی تو نہیں کر سکتے کہ جی ہی از اے ملٹری مین تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ایوری بڈی از سٹیزن، ساروں کی ایکول رائٹس ہیں. تو میں تو ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، اور میں یہ ریکمنڈیشن بالکل نہیں دے رہا کہ وہاں ملٹری بٹھا دیں آپ. میں ایک نیشنل سیکورٹی کونسل جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کا ایک ریکمینڈ کر رہا ہوں، اور اس کا میں ایکسپینڈ کرنے کا بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ایکسپینڈ کریں اور بھی لوگ شامل کریں. چیف جسٹس کو بھی ڈالیں بیچ میں.
جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، جنرل طارق خان کے پاس کلیئرٹی ہے اور انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھیں اور ٹاپ ڈیسیژن میکنگ لیولز پہ، اور جتنی باتیں آج انہوں نے کی، میجورٹی آف پاکستانی آج بھی یہی سوچ رہے ہیں جو باتیں جنرل طارق خان صاحب نے کی اور جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.